السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے خیر وعافیت سے ہوں گے۔ آج اسٹوڈنٹ ہم چیپٹر نمبر 1 دا انسپائرنگ لائف آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم چیپٹر کی ٹرانسلیشن، شارٹ کویسچنز اور MCQs کو فائنلائز کریں گے۔ تو چلیں اسٹوڈنٹ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ان دا ساؤتھ، جنوبی، ویسٹرن مغربی، جنوب مغربی کونے میں آف حجاز کے جنوب مغربی کونے میں امانگ درمیان دا بیرن بنجر ہلز پہاڑیوں کے لائز موجود ہے دا سٹی آف مکہ کا شہر، دا برتھ پلیس جو کہ جائے پیدائش ہے، پیدائش کی جگہ ہے، آف دا لاسٹ رسول، آخری رسول آف اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حجاز کے جنوب مغربی کونے میں بنجر پہاڑیوں کے درمیان مکہ شہر واقع ہے جو اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے۔ تو ساؤتھ ویسٹرن جنوب مغربی کو بولتے ہیں کارنر کونا، بیرن ہلز بنجر پہاڑیاں، لائز واقع ہے، برتھ پلیس جائے پیدائش کی جگہ، رسول بورن پیدا ہوئے ان 570 AD 570 عیسوی میں انٹو دا نوبل کلین ایک شریف قبیلے میں آف قریش کے شریف قبیلے میں 570 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ہز ارائیول، آپ کی جو آمد ہے، کونسائڈ کے مطابق ہے ود دا فیمڈ مشہور ایئر آف ایلیفینٹ عام الفیل میں، ہاتھیوں کے سال میں، وین جب دا اباسینین حبشی رولر حکمران آف یمن کے ابرہا نے اٹیکڈ حملہ کیا مکہ پہ۔ تو قریش کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے معزز قبیلے میں پیدا ہونے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 570 عیسوی میں مشہور عام الفیل کے ساتھ ہوئی جب یمن کے حبشی حکمران ابرہا نے مکے پہ حملہ کیا۔ تو نوبل کلین بولتے ہیں معزز قبیلے کو، کونسائڈ ایک ساتھ ہونا، مطابق ہونا، فیمڈ مشہور اباسینین حبشی رولر حکمران اٹیکڈ حملہ کرنا۔ دا بینیفیکٹر محسن آف ہیومینٹی انسانیت کے اپیئرڈ نمودار ہوئے آئے ایٹ دا ٹائم وقت میں وین جب دا ورلڈ دنیا واز ریپ لپٹی ہوئی تھی ان ڈارکنس اندھیرے میں، انسانیت کے محسن اس وقت ظاہر ہوئے جب دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بینیفیکٹر محسن ہیومینٹی انسانیت، ریپڈ ان ڈارکنس تاریکی میں لپٹا ہوا تھا۔ سیویجری وحشیت، آئیڈولیٹری بت پرستی اینڈ اور انجسٹس ناانصافی رولڈ دا ڈے دورہ تھا۔ وحشیت، بت پرستی اور ناانصافی کا دورہ تھا۔ سیویجری ظلم، درندگی، آئیڈولیٹری بتوں کی پوجا، انجسٹس ناانصافی۔ ہیومینٹی انسانیت ریمینڈ رہی ڈورمنٹ غیر فعال ان دا سلمبر نیند میں آف اگنورینس جہالت کی، ویٹنگ انتظار کر رہی تھی فار دا ڈان طلوع کے لیے آف ٹرو سویلائزیشن ایک سچی تہذیب کے لیے۔ انسانیت جہالت کی نیند میں سوئی ہوئی تھی اور سچی تہذیب کے طلوع ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ ڈورمنٹ خاموش یا سویا ہوا، سلمبر نیند، اگنورینس جہالت، ڈان طلوع، سویلائزیشن تہذیب۔ سینونمز آگے اسٹوڈنٹس کچھ انپورٹنٹ ورڈز ہیں۔ بیرن میں نے بنجر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ڈرائی بولتے ہیں، انفرٹائل بھی بولتے ہیں۔ کونسائڈ کا مطلب ہوتا ہے مطابق ہونا، ہیپن ٹوگیدر اکٹھے ہونا۔ بینیفیکٹر کہتے ہیں محسن کو، مددگار کو، سپورٹر آ جائے گا یا سیویئر آ جائے گا۔ اور سیویجری درندگی ظلم کو بولتے ہیں، بروٹیلٹی آ جائے گا۔ اور آئیڈولیٹری بت پرستی کو بولتے ہیں، آئیڈل ورشپنگ، اور اگنورینس جہالت کو بولتے ہیں، اور اس کا سینونم لیک آف نالج ہو جائے گا۔ ڈان طلوع کو بولتے ہیں، غاز کو بگننگ آ جائے گا، رائز آ جائے گا۔ سویلائزیشن تہذیب کو بولتے ہیں، اور تہذیب کو ہم کلچر بولیں گے۔ پیرا نمبر اسٹوڈنٹ 2 ہمارے پاس، مکہ ہیڈ لانگ بین ڈیپینڈڈ، انحصار کرتا رہا تھا، آن ٹریڈ، تجارت پہ، ایز اٹس مین، بنیادی سورس، ذریعے کے طور پہ، آف لیولیہڈ، گزر بسر کے۔ مکہ طویل عرصے سے اپنی گزر بسر کے لیے تجارت پہ انحصار کرتا رہا تھا۔ دا قریش ور اسکل، ماہر تھے، مرچینٹس تاجر، قریش جو تھے ماہر تاجر تھے۔ دے اینکرڈ، انہوں نے مرکز بنایا، مکہ کی تھرائیونگ اکانومی، پھلتی پھولتی معیشت کو، انہوں نے مکہ کی پھلتی پھولتی معیشت کو مرکز بنایا۔ دا قریش ور اسکل، ماہر تھے، مرچینٹ تاجر، دے اینکرڈ، انہوں نے مرکز بنایا، مکہ کی تھرائیونگ پھلتی پھولتی اکانومی معیشت کو۔ دیر کاروانز، ان کے قافلے، نیویگیٹڈ، چلتے تھے، تھرو ڈیزرٹ، صحراؤں میں سے، ریگستان میں سے، ٹرننگ دیر سٹی، ان کے شہر کو بدلتے تھے، انٹو ہب، ایک مرکز میں، آف ویلتھ، دولت کے، اینڈ اور کلچر، ثقافتی ایکسچینج، تبادلے کے۔ ان کے قافلے ریگستانوں سے گزرتے تھے جن سے ان کا شہر دولت اور ثقافت کے تبادلے کا مرکز بن گیا تھا۔ دیز مرچنٹائل، یہ تجارتی انوائرمنٹ ماحول، پلیڈ، ادا کیا، کی رول، ایک اہم کردار، ان شیپنگ، تشکیل دینے میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انڈرسٹینڈنگ، فہم، سمجھ بوجھ، آف جسٹس، انصاف کی، ڈپلومیسی، سفارتکاری کی، اینڈ ہیومن ڈگنیٹی، اور انسانی عظمت کی۔ یہ تجارتی ماحول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف، سفارتکاری اور انسانی عظمت کے فہم کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا تھا۔
پیرا نمبر اسٹوڈنٹ 3 ہے، ایون حتیٰ کہ بیفور پہلے دا کال نبوت سے دا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز فیمس مشہور تھے ان مکہ میں فارغ اونیسٹی ایمانداری کے لیے، دیانتداری کے لیے اینڈ ٹرسٹ وردینس اور امانت داری کے لیے۔ نبوت سے پہلے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اپنی دیانت اور امانت داری کی وجہ سے مشہور تھے۔ تو اسٹوڈنٹ سینونم آ گیا، ڈیپینڈنٹ کا مطلب ہوتا ہے انحصار کرنا، اس کا ریلائنٹ آ جائے گا، لیولیہڈ کا مطلب ہوتا ہے گزر بسر، اس کو بول دیں گے انکم، اور اسکلڈ مطلب ہوتا ہے ماہر، ماہر کو ایکسپرٹ بولیں گے، اور مرچینٹس کا مطلب ہوتا ہے تاجر، تاجر کو ہم ٹریڈرز بولیں گے۔ اینکر کا مطلب ہوتا ہے مرکز بنایا، اسٹیبلش، اور تھرائیونگ کا مطلب ہوتا ہے پھلتی پھولتی، فلورشنگ آ جائے گا، کاروان مطلب قافلے ہوتا ہے، ٹریڈ گروپس آ جائے گا، اور نیویگیٹڈ راستے طے کیا، راستے کو طے کرنا، ٹریولڈ، اور ہب میں نے مرکز ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کا سینٹم سینٹر یا فوکل پوائنٹ آ جائے گا، اور کلچرلس کا ایکسچینج، ثقافتی تبادلہ، شیئرنگ آف آئیڈیاز اینڈ ٹریڈیشنز، مرچنٹائل تجارتی، کمرشل یا بزنس ریلیٹڈ کاروبار کے متعلق، ڈپلومیسی سفارتکاری کو بولتے ہیں، ٹیکٹ آ جائے گا یا نیگوشیشن سکلز آ جائے گا، ہیومن ڈیگنیٹی انسانی عزت یا عظمت، رسپیکٹ آ جائے گا، آنر آ جائے گا، ٹرسٹ وردینس امانت داری، ریلائبلٹی یا ڈیپینڈیبلٹی۔ ٹو امپورٹنٹ، دو اہم ایونٹس واقعات ان ہز ارلی ایئرز، ان کے ابتدائی سالوں میں، وڈ کم سامنے آئیں گے ٹو ڈیفائن، واضح کرنے کے لیے اس کریکٹر آپ کے کردار کو۔ ان کی ابتدائی زندگی میں دو اہم واقعات ان کے کردار کو واضح کریں گے۔ دا فرسٹ، پہلا واز ہیز انوالومنٹ، آپ کی شمولیت تھی، ان حلف الفضول میں، این الائنس، ایک اتحاد ہے، آف مکن، مکہ کے ٹرائبس قبیلوں کا، ٹو اپلوڈ، برقرار رکھنے کے لیے، جسٹس انصاف کو، فار اوپریسڈ، مظلوموں کے لیے۔ تو پہلا واقعہ حلف الفضول میں ان کی شمولیت تھی، جو مظلوموں کے لیے انصاف کو قائم کرنے کے لیے مکہ کے قبائل کا ایک اتحاد تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پلیسڈ، وعدہ کیا، ٹو ہیلپ، مدد کریں گے، دا ویک، کمزور، اینڈ، اور لیٹر بعد میں، ریکالڈ، یاد کیا، دیز، وہ عہد کو، سیئنگ، کہتے ہوئے، ہی وڈ ناٹ ریڈ اٹ، وہ اس کو ترک نہیں کریں گے، فار دا فائنسٹ، بہترین، کیمل، اونٹوں کے لیے، عربیہ، عرب میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوروں کی مدد کا وعدہ کیا، اور بعد میں فرمایا کہ وہ اس عہد کے کو عرب کے بہترین اونٹوں کے بدلے بھی ترک نہ کریں گے۔ اسٹوڈنٹ پیرا نمبر ہمارے پاس 4 آ گیا ہے۔ دا سیکنڈ، دوسرا نواز تھا، ہیز، ان کی آربیٹریشن ثالثی، ان دا ڈسپیوٹ، جھگڑے میں، امنگ ڈفرینٹ کلینز، مختلف قبائل کے، آف مکہ کے اوور پلیسمنٹ، رکھنے کے معاملے میں، دا ہجر اسود کو، ان دا کعبہ میں۔ دوسرا واقعہ مکہ کے مختلف قبائل کے درمیان ہجر اسود کو خانہ کعبہ میں رکھنے کے تنازع میں ان کا ثالثی تھا، مطلب صلح کروانا تھا۔ اس وزڈم، ان کی عقل مندی، دانائی، اینڈ، اور ڈپلومیسی سفارتکاری، ریزالٹ، حل کیا، دا کانفلکٹ، تنازع کو، مسئلے کو، اینڈ سیوڈ، بچایا، مکہ کو، فرام بلڈ شڈ، خون ریزی سے۔ ان کی دنائی اور سفارتکاری نے اس تنازع کو حل کیا اور مکہ کو خون ریزی سے بچا لیا۔ تو اسٹوڈنٹس ورڈز ہمارے پاس آ گئے ہیں۔ ایونٹس مطلب ہوتا ہے واقعات، تو واقعات کو انسیڈنٹس بھی بولتے ہیں، ہیپننگز بھی بولتے ہیں، کریکٹر، کردار کو بولتے ہیں، کردار کو اور پرسنالٹی اور بیہیویئر بھی بولتے ہیں، انوالومنٹ، شمولیت کو بولتے ہیں، پارٹیسپیشن، انگیجمنٹ، الائنس، اتحاد کو بولتے ہیں، کولیٹیشن یا یونین اس کا آ جائے گا، پلیجڈ، وعدہ کیا، ووٹ یا کمیٹیڈ، اور وہ میں نے عہد ہوتا ہے، عہد کو کمپرومس بولتے ہیں، اوتھ بھی بولتے ہیں، فائنسٹ، بہترین کو موسٹ ایکسیلنٹ یا ٹاپ کوالٹی بھی بولتے ہیں، آربیٹریشن ثالثی کو بولتے ہیں، ججمنٹ یا میڈیشن آ جائے گا، ڈسپیوٹ میں نے جھگڑا ہوتا ہے، تنازع ہوتا ہے، کانفلکٹ اور ڈس ایگریمنٹ آ جائے گا، اور پلیسمنٹ رکھنا ہوتا ہے، رکھنے کو بولیں گے پوزیشننگ یا ارینجمنٹ، اور ریزالوڈ مطلب حل کیا، سیٹلڈ، اینڈیڈ، اور بلوڈ شیڈ کا مطلب ہوتا ہے خون ریزی، وائلنس یا کلنگ۔ اسٹوڈنٹ پیرا نمبر ہمارے پاس 5 ہے۔ ڈیفائننگ، ایک نمایاں ریلیشن شپ، رشتہ، ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف، زندگی میں، واز، تھا، ود ہز فرسٹ وائف، اپنی پہلی بیوی خدیجہ بنت خویلد۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک نمایاں رشتہ ان کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ بنت خویلد کے ساتھ تھا۔ شی، وہ، واز، تھی، وومن، ایک عورت، خاتون، آف ایکسیپشنل، غیر معمولی، نوبلٹی، شرافت کی، اینڈ، اور مورل، اخلاقی، کریکٹر، کردار کی، وہ غیر معمولی شرافت اور اخلاقی کردار کی حامل خاتون تھی۔ ہیونگ انہیریٹڈ، وراثت میں پایا، اینڈ، اور اسکلفلی، مہارت سے ایکسپینڈڈ، بڑھا دیا، ہر اپنے فادر باپ کے مرچنٹائل، تجارتی، انٹرپرائز، کاروبار کو۔ شی بیکیم، بن گئی، ون، ایک، آف دا ویلدیسٹ، سب سے امیر ترین، اینڈ، اور موسٹ ریسپیکٹڈ، سب سے معزز ترین، انٹرپرینیورز، کاروباری خاتون ان پری اسلامک عربیہ، عرب میں اسلام سے پہلے۔ انہوں نے اپنے والد کے تجارتی کاروبار کو وراثت میں پایا اور مہارت سے وسعت دی، اور اسلام سے پہلے کے عرب میں وہ امیر ترین اور معزز ترین کاروباری خواتین میں شمار ہونے لگی۔ ڈسپائٹ، باوجود، ہیونگ بین ویڈوڈ، بیوہ ہونے کے،
بیوہ ہونے کے باوجود حضرت خدیجہ سیلڈ چلایا بہت دونوں پرسنل ذاتی اینڈ پروفیشنل پیشہ ورانہ سفیئرز زندگی کے دائروں کو ود ریمارکیبل ڈگنیٹی قابل ذکر عظمت کے ساتھ. بیوہ ہونے کے باوجود حضرت خدیجہ نے ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی کے دائروں کو قابل ذکر وقار کے طریقے سے چلایا. اسٹوڈنٹ پیرا نمبر 6 ہے. ان دوز ڈیز ان دنوں میں حضرت خدیجہ واز ان سرچ تلاش میں تھی آف ڈیپینڈیبل قابل اعتماد مین آدمی کے ٹو پرفارم جام دینے کے لیے کمرشل کاروباری تجارتی ڈیوٹی ذمہ داریاں آف کیرنگ ہر مرچنڈائز سامان تجارت کی ٹو دا سائرین مارکیٹ سے شامی منڈی میں. ان دنوں حضرت خدیجہ ایک قابل اعتماد شخص کی تلاش میں تھی جو ان کے تجارتی سامان شامی منڈیوں تک لے جائے. اسٹوڈنٹ ہمارے پاس سینونم آگے امپورٹنٹ ورڈس کے ڈیفائننگ مطلب ہوتا ہے نمایاں, سگنیفیکینٹ آ جائے گا, امپورٹنٹ آ جائے گا, نوبلٹی آ جائے گا, شرافت آنر آ جائے گا یا ہائی مورل اسٹینڈرڈز آ جائے گا, مورل کریکٹرز اخلاقی کردار آ جائے گا آپ کے پاس, انٹیگریٹی یا رائٹنس, انہیریٹیڈ وراثت میں پایا, ریسیوڈ کیم انٹو پوسیشن اور ایکسپینڈیڈ وسط دی گریو یا ڈیولپڈ, اور انٹرپرائز کاروبار ہوتا ہے, بزنس بولتے ہیں آپ اس کو یا کمپنی بھی بولتے ہیں, اور رسپیکٹڈ معزز آنرڈ اسٹیمڈ ویڈوڈ بیوہ لاسٹ اسپاؤس, اور سفیئرز دائروں اسپیکٹس ایریاز ڈگنیٹی وقار آنر اور گریس, ایموشنلی جذباتی طور پہ, مینٹلی ذہنی طور پہ, فائنینشلی مالی طور پہ, اکانومیکلی یا مونیٹریلی, پلر آف اسٹرینتھ طاقت کا سون, اسٹرانگ سپورٹ یا بیک بون, نان مشہور فار ہز اونیسٹی اپنی ایمانداری سے, انٹیگریٹی دیانتداری کی وجہ سے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ ارنڈ حاصل کی دا ٹائٹل خطاب عالمین قابل اعتماد کا, عالمین کا, دا ٹرسٹ ورتھی بھروسے کے قابل کا. وہ اپنی ایمانداری اور دیانتداری کی وجہ سے مشہور تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے الامین یعنی قابل اعتماد کا لقب حاصل کیا. دس ریپوٹیشن یہ شہرت ریچڈ پہنچی حضرت خدیجہ کے پاس, ہو انٹرسٹیڈ جنہوں نے سونپ دیا ہم آپ کو ود اس رسپانسبلٹی ذمہ داری کے ساتھ. یہ شہرت حضرت خدیجہ تک پہنچی جنہوں نے سے یہ ذمہ داری سونپ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. امپریس متاثر ہو کے بائی ہز جینٹل مینرز آپ کی نرم مزاجی سے, اینڈ اور جسٹ کانڈکٹ انصاف پسندی سے ان بزنس کاروبار میں. حضرت خدیجہ ٹک اٹھایا دا انپریسیڈنٹڈ بے مثال انیشیٹو قدم آف پروپوزنگ میرج نکاح کی تجویز کا تھرو دا ہاؤس گھر سے ابو طالب کے. ان ڈوئنگ سو ایسا کرنے میں شی سبورٹڈ آپ نے چیلنج کیا دا جینڈر نارمز صنفی اصولوں کو آفر ٹائم اپنے وقت کے, بائی زرٹنگ ثابت کرتے ہوئے کنٹرول اوور ہر ڈیسٹنی اپنی تقدیر پہ قابو کو. ایسا کرتے ہوئے انہوں نے اپنے وقت کے صنفی اصولوں کو چیلنج کیا اور اپنی تقدیر پہ قابو پانے کا ثبوت دیا. اینڈ پریزنٹڈ پیش کیا ا کمپیلنگ ایک زبردست اینٹی تھیسز ٹو ٹریڈیشنل روایتی عرب پیٹریارچ روایتی عربی پدر شاہی. تو انہوں نے روایتی عربی پدر شاہی نظام کے خلاف ایک زبردست مخالفت پیش کی. دیئر میرج ان کی شادی پرووڈ ثابت ہوئی ٹو بی اے گریٹ, ایک عظیم پارٹنرشپ, ایک عظیم شراکت داری, کریکٹرائزڈ بائی میوچل رسپیکٹ جو باہمی احترام پہ مبنی تھی, ایموشنل سپورٹ جذباتی تعاون پہ مبنی تھی, اینڈ شیئرڈ اسپریچول پرپز اور مشترکہ روحانی مقاصد تھے. ان کی شادی ایک عظیم شراکت داری ثابت ہوئی جو باہمی احترام جذباتی تعاون اور مشترکہ روحانی مقاصد کی خاصیت رکھتی تھی. تو اسٹوڈنٹ ہمارے پاس سینونم آ گیا کچھ. ان ڈوئنگ سو ایسا کرنے میں, بائی ڈوئنگ دیز ایسا کرنے میں, سبورٹڈ الٹ پلٹ دیا یا بگاڑ دیا, چیلنجڈ اوور ٹرنڈ یا ڈسرپٹڈ, جینڈر نارمز صنفی اصول, سوشل رولز آ جائے گا یا سوسائٹل ایکسپیکٹیشن آ جائے گا, ٹائم وقت کو بولتے ہیں, ادا یا پیریڈ, اور ازرٹنگ ہوتا ہے اعلان کرنا, کلیمنگ, ڈکلیئرنگ, افرمنگ, کنٹرول اوور ہر ڈیسٹنی اپنی کیا کہتے ہیں تقدیر پہ قابو ڈالنا, ماسٹری آف دا فیٹ یا کمانڈ فار فیوچر, پریزنٹڈ پیش کیا, آفرڈ, کمپیلنگ جو ہے وہ زبردست ہوتا ہے, طاقت والا, کنونسنگ آ جائے گا, اسٹرانگ آ جائے گا, پاورفل آ جائے گا. اینٹی تھیسز اپوزٹ مخالف ہوتا ہے, ٹریڈیشنل روایتی, معمول کا, کنونشنل, کسٹمری, کلاسک, عرب پیٹریارچ, میل ہیڈ آف فیملی ان عربیہ سوسائٹی, عرب سوسائٹی, میرج شادی, یونین آ جائے گا, میٹریمنی آ جائے گا یا پارٹنرشپ آ جائے گا. گریٹ پارٹنرشپ, اسٹرانگ لائنس, سکسیزفل کولیبوریشن, کریکٹرائزڈ بائی خصوصیت رکھتی ہے, نمایاں ہوتی ہے, مارکڈ بائی, ڈیفائنڈ بائی یا ڈسٹنگوشڈ بائی میوچل رسپیکٹ کہتے ہیں اسٹوڈنٹس باہمی اس احترام کو, تو ریسیپروکل اسٹیم آ جائے گا یا شیئرڈ ریگارڈ آ جائے گا. ایموشنل سپورٹ کہتے ہیں سائیکولوجیکل سپورٹ کو یا کیئرنگ کو. شیئرڈ اسپریچول پرپز, کامن ریلیجیس گول, مشترکہ روحانی مقاصد. اسٹوڈنٹ پیرا نمبر ہمارے پاس 7 ہے.
بائی دا ٹائم اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریچ ٹو پہنچے دا ایج آف 40 سال کی عمر میں ہی بگین ٹو فیل آپ نے محسوس کرنا شروع کیا اے ڈیپ سینس ایک گہرا احساس آف ان ایز بے چینی کا اباؤٹ دا ورلڈ دنیا کے بارے میں اراؤنڈ ہم اپنے ارد گرد. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تو انہیں اپنے ارد گرد کی دنیا کے بارے میں گہرا جو بے چینی کا احساس محسوس ہونے لگا. ون نائٹ ایک رات ڈیورنگ دا منتھ آف رمضان کے مہینے میں وائل جبکہ میڈیٹیٹنگ غور و فکر کرتے ہوئے ان دا کیو آف ہیرا غار ہیرا میں ہی واز وزٹڈ بائی آپ کے پاس آئے دا اینجل فرشتے جبریل علیہ السلام ہو آسکڈ جنہوں نے کہا ہم آپ سے ٹو ریڈ پڑھیے. ایک رات رمضان کے مہینے میں غار ہیرا میں غور و فکر کرتے ہوئے ان کے پاس فرشتے جبریل آیا اور انہیں پڑھنے کو کہا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسپونڈڈ جواب دیا آئی کین ناٹ ریڈ میں پڑھ نہیں سکتا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں پڑھ نہیں سکتا. دا اینجل فرشتے نے ری آئٹریٹڈ دوبارہ کہا دا ریویلیشن وحی کا. فرشتے نے وحی کو دوبارہ پڑھا. ریڈ پڑھیے ان دا نیم نام سے آف دائی لارڈ اپنے رب کے ہو کریٹڈ جس نے پیدا کیا مین آدمی کو فرام اے کلاٹ ایک خون کے لوتھرے سے آف کنگیلڈ بلوڈ جمے ہوئے خون سے. ریڈ پڑھیے اینڈ دائی لارڈ تمہارا رب از دا موسٹ باؤنٹیفل سب سے زیادہ کریم ہے. ہو ٹاٹ جس نے سکھایا دا یوز آف استعمال دا پین قلم کا. ٹاٹ مین آدمی کو سکھایا دیٹ وچ جو کہ ہی نیو ناٹ وہ نہیں جانتا تھا. پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے جمے ہوئے لوتھرے سے پیدا کیا. پڑھ اور تیرا رب رب سب سے زیادہ کریم ہے جس نے قلم سکھایا انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. سینم آگے اسٹوڈنٹ ان ایز کا مطلب ہوتا ہے بے چینی کو ڈسکمفرٹ بھی بولتے ہیں اور انگزائٹی بھی بولتے ہیں. میڈیٹیٹنگ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ غور و فکر کرنا. ریفلیکٹنگ آ جائے گا. کانٹمپلیٹنگ آ جائے گا. اور ری آئٹریٹڈ کا مطلب ہوتا ہے دہرانا زور دینا. ریپیٹڈ آ جائے گا. ایمفاسائز آ جائے گا. اور ریویلیشن ہوتی ہے اسٹوڈنٹ وہی ڈیوائن میسج خدا کا پیغام انسپائریشن. اسٹوڈنٹ پیرا نمبر ہمارے پاس 8 ہے. دس واز یہ تھی دا فرسٹ ریویلیشن پہلی وہی فرام اللہ تعالیٰ سے اینڈ اٹ مارکڈ اس نے آغاز کیا دا بگننگ آغاز کا آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن مقصد کا ایز دا لاسٹ آخری رسول کے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی وہی تھی اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول کے طور پہ مشن کا آغاز تھی. اوور ویلمڈ بے حد متاثر ہو کے بائی دا ایکسپیرینس تجربے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رشڈ جلدی سے گئے ہوم گھر تو حضرت خدیجہ کے پاس اینڈ شیئرڈ ان کے ساتھ بانٹی دا ڈیٹیل تفصیلات ودھار ان کے ساتھ. اس تجربے سے بے حد متاثر ہو کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر حضرت خدیجہ کے پاس گئے اور تفصیلات ان کے ساتھ شیئر کر دی. آپ نے کمفرٹڈ تسلی دی ہم آپ کو اینڈ ری شورڈ یقین دلایا دیٹ ہی واز انڈیڈ کہ آپ اصل میں دا چوزن منتخب کیے ہوئے رسول ہیں اف اللہ کے اینڈ اور ہی اللہ تعالیٰ وڈ ناٹ لیو ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے الون تنہا. انہوں نے انہیں تسلی دی اور یقین دلایا کہ وہ واقعی اللہ کے چنے ہوئے رسول ہیں اور اللہ انہیں تنہا نہیں چھوڑے گا. حضرت خدیجہ بیکیم بن گئی دا فرسٹ پرسن پہلی شخص ٹو امبریس قبول کرنے کے لیے اسلام حضرت خدیجہ اسلام قبول کرنے والی پہلی خاتون بنی اینڈ اور اسٹوڈ بائی کھڑی رہی سائڈ آپ کی طرف ایز ہی بگین ٹو پریچ جیسے آپ نے تبلیغ شروع کی اسلام کی اور ان کے ساتھ کھڑی رہی جب انہوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کی. سینڈ میں اسٹوڈنٹ ہمارے پاس اوور ویلمڈ کا مطلب ہوتا ہے حیران ہو جانا. اسٹرنڈ یا ڈیپلی افیکٹڈ بہت زیادہ متاثر ہونا. کمفرٹڈ کا مطلب ہوتا ہے تسلی دینا تو اس کا آ جائے گا کنسولنگ یا ریشورڈ. مشن کا مطلب ہوتا ہے اسٹوڈنٹ مشن مقصد تو اس کا ٹاسک آ جائے گا کالنگ آ جائے گا. ریشورڈ کا مطلب ہوتا ہے حوصلہ افزائی کرنا تو اس کا آ جائے گا انکریجڈ یا کنفرمڈ. پیرا نمبر اسٹوڈنٹ ہمارے پاس 9 ہے. دا فرسٹ ریویلیشن پہلی وہی ہیڈ ڈیپ امپیکٹ گہرا اثر تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بٹ لیکن دا انکریجمنٹ حوصلہ افزائی آف ہز انڈرسٹینڈنگ آپ کی سمجھدار وی حضرت خدیجہ کی اینڈ اور اشورنس یقین دہانی آف کزن آپ کے کزن ورقہ بن نوفل کنفرٹڈ ہم آپ کو تسلی دی. پہلی وہی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ گہرا اثر چھوڑا مگر ان کی سمجھدار بیوی حضرت خدیجہ کی حوصلہ افزائی اور ان کے کزن ورقہ بن نوفل کی یقین دہانی نے انہیں تسلی دی. پیرا نمبر اسٹوڈنٹ ہمارے پاس 10 ہے. دا فرسٹ ریولیشن پہلی وہی مارکڈ ا ٹرننگ پوائنٹ ایک موڑ ثابت ہوئی ان دا ریلیجیس مذہبی اینڈ سوشیو پولیٹیکل فیبرک سماجی اور سیاسی تشکیل میں آف عربین سوسائٹی عرب معاشرے کی. پہلی وہی نے عربی معاشرے کے مذہبی اور سماجی اور سیاسی ڈھانچے میں ایک اہم موڑ کا آغاز کر دیا. اٹ واز یہ تھی اے کمپلیٹ مکمل ٹرانسفارمیشن مکمل تبدیلی فرام دا تھیسٹک پریکٹس شرک کے طریقے کے طور پہ ٹو اسٹرکٹ ایک سخت مونوتھیسٹک
مونوتھسٹک کوڈ ایک سخت توحیدی ضابطے کے طور پہ سینٹرڈ آن توحید جو کہ توحید پہ مبنی تھی، وننس آف اللہ، اللہ کی وحدانیت پہ. یہ شرک کی روایات سے سخت توحید کی طرف مکمل تبدیلی تھی جو اللہ کی وحدانیت پہ مبنی تھی. سینونم آگے اسٹوڈنٹ، امپیکٹ کا مطلب ہوتا ہے اثر، اثر کو افیکٹ بھی بولتے ہیں، انفلوئنس بھی بولتے ہیں. انکریجمنٹ کا مطلب ہوتا ہے حوصلہ افزائی، حوصلہ افزائی کو سپورٹ بھی بولتے ہیں، موٹیویشن بھی بولتے ہیں. ٹرانسفارمیشن کا مطلب ہوتا ہے تبدیلی، تبدیلی کو چینج اور ریولیوشن بھی بولتے ہیں. مونوتھسٹک توحید کو بھی بولتے ہیں، ایک خدا پیمان کو بولتے ہیں. بلیف ان ون گاڈ یا یونیٹیرین. اٹ واز، یہ تھا دا انیشیشن، آغاز آف سوشل سماجی آرڈر، نظام کا بیسڈ آن مبنی تھا جسٹ مورلز، انصاف پہ مبنی، اخلاق پہ، ایکویلٹی برابری پہ، اینڈ اکاؤنٹیبلٹی جواب دہی پہ، انڈر دا ڈیوائن گائیڈنس خدا کی رہنمائی میں. یہ ایک ایسا سماجی نظام شروع کرنے کا آغاز تھا جو انصاف، برابری اور جواب دہی پہ مبنی تھا اور الہی رہنمائی میں تھا. دا ریویلیشن، وہی کمپلیٹلی مکمل طور پہ چینج بدل دیا دا لائف، زندگی کو آف دا رسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہی نے رسول اللہ کی زندگی کو مکمل طور پہ بدل کے رکھ دیا. دا ویری قریش ہو ونس، جو ایک بار ہیلڈ ہم ان ہائیسٹ اسٹیم، جو آپ کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، سب سے زیادہ عزت کرتے تھے. کوئکلی، جلدی سے، ٹرن انٹو ہز فیئرسٹ، آپ کے سب سے شدید ہو گئے اپوننٹس، مخالفین. اینڈ اور آف دوز، ان کے ہو بلیوڈ ان ہم، جو آپ پہ یقین رکھتے تھے. وہی قریش جنہوں نے کبھی انہیں بہت عزت دی تھی، جلد ہی ان کے سب سے شدید مخالفین میں تبدیل ہو گئے، اور ان کے ماننے والوں پہ بھی. آگے سینونم آگے اسٹوڈنٹ، انیشیشن کا مطلب ہوتا ہے آغاز، آغاز کو ہم بگننگ بھی بولتے ہیں اور کمنسمنٹ بھی بولتے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی اسٹوڈنٹ کہتے ہیں ذمہ داری کو، رسپانسبلٹی اور آنسربلٹی بھی بولتے ہیں. اسٹیم کا مطلب ہوتا ہے اسٹوڈنٹ عزت، احترام. رسپیکٹ بولتے ہیں، ایڈمائریشن بھی بولتے ہیں. اوپوننٹس کا مطلب ہوتا ہے مخالفین، مخالفین کو ایڈورسریز یا چیلنجرز بھی بولتے ہیں. دا ریویلیشن، وہی نے چیلنج کیا دا لیڈرشپ، رہنمائی کو، قیادت کو، آف دا قریش، قریش کی ریلیجیس، مذہبی، سوشل سماجی، پولیٹیکل سیاسی، اینڈ اکنامک اور معاشی افیئرز معاملات میں. وہی نے قریش کی مذہبی، سماجی، سیاسی اور معاشی معاملات میں رہنمائی کو، قیادت کو چیلنج کیا. دا رائز آف اسلام، اسلام کا پھیلنا، ان مکہ میں، واز دا کانفلکٹ، ایک تنازع تھا، بٹوین دا ٹو ویز آف لائف، زندگی گزارنے کے دو طریقوں میں، اینڈ تھاٹ، خیالات میں. ون بلیف، ایک ایمان تھا، اینڈ دا ادر آف نان بلیف، اور دوسرا کفر تھا. مکہ میں اسلام کے عروج کے وقت دو طریقہ زندگی اور سوچ کے درمیان تنازع تھا، ایک ایمان اور دوسرا کفر. دس واز دا انٹالریبل، یہ ناقابل برداشت تھا، فار دیم، ان کے لیے، یہ ان کے لیے ناقابل برداشت تھا. سینونم آگے اسٹوڈنٹ، چیلنج، چیلنج کا مطلب ہوتا ہے مقابلہ کیا، کوسچنڈ یا کانفرنٹڈ. لیڈرشپ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ قیادت، قیادت کو کمانڈ یا گائیڈنس بھی بولتے ہیں. کانفلکٹ کا مطلب ہوتا ہے تنازع، تنازع کو ڈسپیوٹ یا کلیش بھی بولتے ہیں اسٹوڈنٹ. اور انٹالریبل کا مطلب ہوتا ہے ناقابل برداشت، اس کو انبیئریبل اور ان ایکسیپٹیبل بھی بولتے ہیں. دے اسٹارٹیڈ، انہوں نے شروع کیا، پرسیکیوٹنگ، ظلم کرنا، دا بلیورز، ماننے والوں پہ، اینڈ اور ٹرائی ٹو اسٹاپ، روکنے کی کوشش کی، دیم، انہیں ایکسیپٹنگ، قبول کرنے سے، اسلام، اسلام. انہوں نے ماننے والوں پہ ظلم کرنا شروع کر دیا اور انہیں اسلام قبول کرنے سے روکنے کی کوشش کی. وین، جب دے فیلڈ، وہ ناکام ہو گئے. دے ٹرائی ٹو پریشرائز، انہوں نے دباؤ ڈالنا شروع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ٹو اسٹاپ پریچنگ، اسلام، اسلام کی تبلیغ سے روکنے کے لیے. جب وہ ناکام ہو گئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی کہ وہ اسلام کی تبلیغ بند کر دیں. سینونم آگے اسٹوڈنٹ، پرسیکیوٹنگ کا مطلب ہوتا ہے ظلم کرنا، اپریسنگ یا ہراسنگ. بلیور کا مطلب ہوتا ہے ماننے والے، فالوورز یا فیتھفل. اور فیلڈ کا مطلب ہوتا ہے اسٹوڈنٹ ناکام، ناکام کو بولتے ہیں انسکسیسفل یا ڈیفیٹڈ. اور پریشرائز کا مطلب ہوتا ہے دباؤ ڈالنا، دباؤ ڈالنے کو بولتے ہیں اسٹوڈنٹ فورس. بٹ لیکن دا رسول اللہ اسٹوڈ، ڈٹے رہے، اگینسٹ آل اوڈز، سب کی مخالفت کے باوجود، اینڈ ریمین، رہے پھر پختہ ثابت قدم، ان ہز مشن، اپنے مقصد میں. ایٹ لاسٹ، آخرکار، اللہ آرڈرڈ، اللہ نے حکم دے دیا، ہز رسول، اپنے رسول کو، ٹو مائگریٹ، ہجرت کر جائیں، ٹو مدینہ، مدینہ کی طرف، ود ہز فالوورز، اپنے ساتھیوں کے ساتھ. لیکن رسول اللہ ہر طرح کی مخالفت کے باوجود ڈٹے رہے اور اپنے مشن میں ثابت قدم رہے. آخرکار اللہ نے اپنے رسول کو اپنے پیروکار کے ساتھ مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دے دیا. تو اسٹوڈنٹ سینونم ہمارے پاس مشن کا مطلب ہوتا ہے مقصد، مقصد کو پرپز اور گول بھی بولتے ہیں. فالوورز کا مطلب ہوتا ہے پیروکار، ساتھی، ان کو کمپینینز اور سپورٹرز بھی بولتے ہیں. پیرا نمبر اسٹوڈنٹ 11 آ گیا ہے. اٹ از کالڈ، یہ کسے کہا جاتا ہے، ہجرت وچ، جو اوپن کھولا، ا نیو ایرا، ایک نیا دور، ان دا اسلامی ہسٹری، تاریخ میں. اسے ہجرت کہا جاتا ہے جس نے اسلامی تاریخ میں نیا دور کھولا. اٹ واز این ایرا، ایک دور تھا، کنسولیڈیشن، استحکام کا، اینڈ ایکسپینشن، اور وسعت کا، پھیلاؤ کا، اسلام کی، ایز اے ریلیجیس، مذہب کے طور پہ، سوسائٹی، معاشرے کے طور پہ، اینڈ اسٹیٹ، ریاست کے طور پہ. یہ اسلام کے بطور مذہب، معاشرہ اور ریاست کے استحکام اور توسیع کا دور تھا. ود دا ہجرت کے ساتھ
ساتھ دا اسلامی کیلنڈر بگین شروع ہو گیا اینڈ اور دا فاؤنڈیشن بنیاد آف کانسٹیٹیوشنل آئینی اسٹیٹ ریاست کی واز لیڈ رکھ دی گئی. ہجرت کے ساتھ اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوا اور ایک آئینی ریاست کی بنیاد رکھ دی گئی. ایکسپینشن کا مطلب ہے توسیع، پھیلاؤ یا گروتھ، اور اسپریڈ اس کا سینونیم ہے. فاؤنڈیشن کا مطلب ہوتا ہے بنیاد یا آغاز، بیس یا بگننگ آ جائے گا. دا چارٹر آف مدینہ کے معاہدے نے واز ڈرافٹڈ مرتب کیا گیا. پروکلیمنگ اعلان کیا دا پرنسپل اصول کا آف سوک شہری ایکویلٹی برابری کا مساوات کا، رول آف لا قانون کی حکمرانی کا، فریڈم آف ورشپ عبادت کی آزادی کا، ریلیجیس مذہبی ٹالرینس مذہبی برداشت کا. مدینے کے معاہدے کو مرتب کیا گیا تاکہ شہری مساوات، قانون کی حکمرانی، عبادت کی آزادی اور مذہبی برداشت کے اصولوں کا اعلان کیا جا سکے. اٹ اسٹیبلشڈ، اس نے قائم کیا پولیٹیکل ایک سیاسی یونٹی اتحاد کو، پیسفل پرامن اسٹیٹ ریاست کو، ہیڈڈ بائی رسول اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے سربراہ تھے، انڈر دا سوورینٹی حاکمیت میں آف اللہ کی. اس نے اللہ کی حاکمیت کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں پرامن اور سیاسی اتحاد قائم کیا. اٹ یونائٹڈ، اس نے متحد کیا آل مسلم، تمام مسلمانوں کو، ٹوگیدر کٹھے، ریگارڈلس بغیر پرواہ کے، آف کلین قبیلے کے یا ٹرائب قبیلے یا نسل کی پرواہ کے بغیر، ٹو وچ جس کے دے بلانگ، جس کے ان کا تعلق تھا. اس نے تمام مسلمانوں کو ان کے قبیلے یا نسل کی پرواہ کے بغیر ایک وحدت میں باندھ دیا. سینونیم آگے اسٹوڈنٹ، پروکلیمنگ کا مطلب ہوتا ہے اعلان کرنا، اعلان کرنے کو ڈکلیئرنگ بھی بولتے ہیں، اناؤنسنگ بھی بولتے ہیں. ٹالرینس کا مطلب ہو گیا اسٹوڈنٹ برداشت کو ایکسیپٹنس، اوپن مائنڈنس بولتے ہیں. سوورینٹی کا مطلب ہوتا ہے حاکمیت، اقتدار اعلیٰ، اور اتھارٹی اور سپرمیسی بھی بولتے ہیں. اٹ گارنٹیڈ، یہ ضمانت دیتا تھا پروٹیکشن، حفاظت کی، ٹو آل سٹیزن، تمام شہریوں کی، آف مدینہ کے، ارسپیکٹو بغیر لحاظ کے، آف کلر، رنگ کے، کریڈ، مذہب کے، اور فیتھ یا پھر عقیدے کے. یہ مدینہ کے تمام شہریوں کو رنگ، مذہب یا عقیدے کی پرواہ کیے بغیر تحفظ فراہم کرتا تھا. دس چارٹر، یہ معاہدہ براٹ اباؤٹ، لے آیا، اور ریولیوشن، ایک انقلاب ان عربیہ عرب میں، دیٹ واز مچ ڈسپائڈ، جو کہ بہت زیادہ ناپسند کیا گیا، بائی دا قریش نے، ہو جو نیور فارگیٹ، کبھی نہیں بھولے، دیر ٹویٹ، اپنی شکست کو. یہ معاہدہ عرب میں ایک ایسا انقلاب لے آیا جسے قریش نے سخت ناپسند کیا اور اپنی شکست کو کبھی نہ بھولے. پیرا نمبر اسٹوڈنٹ 12 ہے ہمارے پاس. دیز لیڈ ٹو، اس نے رہنمائی کر دی، دا سیریز آف بیٹلز، جنگوں کی، اس نے جنگوں کی کیا کہتے ہیں آغاز کر دیا، بٹوین دا نیولی، نئی بننے والی فاؤنڈیڈ ریاست، اسٹیٹ ریاست آف مدینہ کی، اینڈ اور قریشی آف مکہ کے. اس کے نتیجے میں مدینے کی نئی قائم شدہ ریاست اور مکے کے قریش کے درمیان لڑائیوں کا ایک سلسلہ جاری ہو گیا. اچھا اسٹوڈنٹ، ہمارے پاس سینونیمز ہیں. سینونیم اسٹوڈنٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ پروٹیکشن ہے. پروٹیکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ؟ پروٹیکشن کا مطلب ہوتا ہے تحفظ یا حفاظت بولتے ہیں اس کو. سیفٹی بھی بولیں گے اس کو، سیکیورٹی بھی بول دیں گے. ریولیوشن کا مطلب ہوتا ہے انقلاب، اپرائزنگ یا ٹرانسفارمیشن بولتے ہیں. ڈسپائسڈ کا مطلب ہوتا ہے ناپسند کیا جانا، ہیٹیڈ یا اسکارنڈ. دا سیریز، یہ سلسلہ، الٹیمیٹلی آخرکار کلمینیٹڈ، ختم ہو گیا، انٹو دا کنکویسٹ، فتح میں مکہ کی، ان دا 8 ہجرہ، 8ویں ہجری میں. یہ سلسلہ بالا آخر 8ویں ہجری میں فتح مکہ پہ ختم ہو گیا. دا مسلمز، مسلمانوں نے وکٹریسلی، فتح کے طور پہ، فتح مندی کے طور پہ داخل ہوئے. دا سٹی آف مکہ، مکہ کے شہر میں، آفٹر 8 ایئرز، 8 سالوں بعد. 8 سال بعد جو مسلمان ہیں نا مکہ میں داخل ہوئے، آفٹر ایگزائل، جلا وطنی کے بعد. مسلمان 8 سال جلا وطنی کے بعد مکہ شہر میں فتح مندی کے ساتھ داخل ہو گئے. جنرل امنیسٹی، ایک عام معافی، واز ڈکلیئرڈ، اعلان کیا گیا، بائی رسول اللہ فار آل آف دیم، ان سب کے لیے، ایون حتیٰ کہ فار دوز، ان کے لیے بھی، ہو جو انفلکٹڈ، پہنچایا، پرسنل پین، ذاتی تکلیف، ٹو آن ہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے لیے معافی کا اعلان فرمایا، حتیٰ کہ ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی تکلیف پہنچائی تھی. تو دیکھیں اسٹوڈنٹس، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا بڑا جگر تھا کہ وہ لوگ مکے والے جو آپ کے جانی دشمن میں تھے، جنہوں نے آپ کو نکال دیا، تو جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا مکہ کو، ان سارے دشمنوں کو اسٹوڈنٹ معاف کر دیا. تو ہمیں بھی کوشش کرنی ہے، ہمیں بڑا جگرا رکھنا ہے، ہمیں اپنے بڑے سے بڑے مخالفین کو معاف کرنا ہے، بڑے سے بڑے دشمنوں کو اسٹوڈنٹ ہمیں کوشش کرنی چاہیے معاف کرنے کی. کلمینیٹڈ، اختتام پذیر ہوا، ختم ہو گیا. اینڈیڈ، کنکلیوڈیڈ. ایمنیسٹی اسٹوڈنٹ بولتے ہیں معافی کو، پارڈن بولتے ہیں. فارگیونیس، ایگزائل کا مطلب ہوتا ہے جلا وطنی کر دینا، ملک بدری کر دینا، تو بینشمنٹ آ جائے گا یا ایکسکلوژن آ جائے گا آپ کے پاس. دا قریش وار اسپیچ لیس، وہ حیران رہ گئے، قریش والے حیران رہ گئے. اٹ واز ناٹ، یہ نہیں تھا، دا کانکویسٹ، فتح مکہ کی، یہ مکہ کی فتح نہیں تھی، بٹ دا کنکویسٹ، فتح تھی، آف دا ہرٹس، دلوں کی، اینڈ ساؤلز، اور روحوں کی. تو قریش حیران رہ گئے، یہ صرف مکہ کی فتح نہیں تھی بلکہ دلوں اور روح کی
فتح تھی. تو قریش والے حیران ہو گئے کہ یار دیکھیں ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کتنا ظلم کیا ہے اور انہوں نے ہمیں معاف کر دیا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر کے صرف مکہ کو فتح نہیں کیا بلکہ ان کے دلوں اور روحوں کو بھی فتح کر لیا. دس پیرا نمبر 13 ہمارے پاس دس کیم یوں آیا دا 10th 10واں ایئر سال, اس طرح 10واں سال آیا ہجرت کا. دا عربین عرب لینڈ زمین ہیڈ سب میٹیڈ جھک گئی تھی ٹو اسلام کے آگے. بائی دیٹ ٹائم اس وقت یوں ہجرت کا 10واں سال آیا, اس وقت تک عرب کی سرزمین اسلام کے آگے جھک چکی تھی. دا میسج پیغام آف اسلام کا واز ڈسیمینیٹڈ پھیلایا گیا ٹو فورن لینڈز غیر ملکی زمینوں میں علاقوں میں اسلام کا پیغام غیر ملکی علاقوں تک پہنچایا گیا. سینونم آگے اسٹوڈنٹ اسپیچ لیس کا مطلب ہوتا ہے حیران پریشان, خاموش سائلنٹ آ جائے گا, اسٹنڈ آ جائے گا. ڈسیمینیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے پھیلایا گیا کو سپریڈ بھی بولتے ہیں, ڈسٹریبیوٹری بولتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اناؤنس اعلان فرمایا دا پلگرمز حج کا ان دیٹ ایئر, اسی سال میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال حج کا اعلان فرمایا. پیپل لوگ فرام آل اوور عربیہ پورے عرب سے گیدر جمع ہوئے ٹو اکمپینی ساتھ جانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پورے عرب سے لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے جمع ہو گئے. دا لاسٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آف اللہ, آخری رسول آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان دیز ہالی جرنی پاک سفر میں ٹورڈ مکہ کی طرف, اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مقدس سفر میں مکہ کی طرف روانہ ہوئے. پلگریمیج حج کو بولتے ہیں اسٹوڈنٹ, حج بھی آ جائے گا جرنی ٹو سیکریڈ پلیس, مقدس جگہ کا سفر. اکمپینی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ جانا, ساتھ جانے کا اسٹوڈنٹ جوائن بھی بولتے ہیں, گو وتھ بھی بولتے ہیں. آن دیز اوکیزن, اس موقع پہ تھاؤزنڈز ہزاروں وار اکمپیننگ ساتھ جا رہے تھے دا پروفیٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹو مکہ کی طرف. اس موقع پہ ہزاروں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ جا رہے تھے. آن دیز اوکیزن, اس موقع پہ تھاؤزنڈ ہزاروں وار اکمپیننگ ساتھ جا رہے تھے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اینڈ نیدر آف دیم, ان میں سے کوئی بھی نہیں, واز تھے این آئیڈلیٹر, ایک مشرک. اس موقع پہ ہزاروں لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے, ان میں سے کوئی بھی مشرک نہ تھا. ہیئر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گیو دیا ہز فیئر ویل, اپنا الوداعی ایڈریس خطبہ. ایوری ورڈ, ہر لفظ آف وچ جس کا سٹریسٹ زور دیتا ہے دا امپورٹنس, اہمیت کی, آف بینگ جسٹس, انصاف پسند ہونے کی, کائنڈ مہربان ہونے کی, کمپیشنیٹ رحم دل ہونے کی, اینڈ ٹروتھ فل اور سچ بولنے والا ہونے کی, ٹو فیلو ہیومن بینگز, انسانوں کے ساتھ. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الوداعی خطبہ دیا جس کا ہر لفظ انصاف, مہربانی, رحم دلی اور سچائی کی اہمیت پہ زور دیتا تھا. آپ نے سیڈ فرمایا, او پیپل, اے لوگو, لسن ٹو, سنو, واٹ آئی سے, جو میں کہتا ہوں میری بات غور سے سنو, اینڈ ٹیک اٹ ٹو یور ہرٹ, اور دل سے اسے قبول کرو. یو مسٹ نو, آپ کو جان لینا چاہیے, دیٹ کہ ایوری مسلمان, ہر مسلمان, از دا برادر, بھائی ہے, آف اندر, دوسرے مسلمان کا. آل آف یو, آپ سب, آر ہیں, ایز اکول, اسی طرح برابر, ایز دا فنگرز آف اے ہینڈ, جیسے ہاتھ کی انگلیاں. آپ نے فرمایا, اے لوگوں میری بات غور سے سنو اور اسے دل سے قبول کرو. وہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, تم سب ایک ہاتھ کی انگلیوں کی طرح برابر ہو. سینونم آگے اسٹوڈنٹ آپ کے پاس, فیئر ویل کا مطلب ہوتا ہے الوداعی, اس کو بولتے ہیں گڈ بائی یا پارٹنگ بھی بولتے ہیں. اور کمپیشنیٹ کا مطلب ہوتا ہے رحم دل, کائنڈ ہارٹیڈ یا مرسیلیس بولیں گے. ایکول کا مطلب ہوتا ہے برابر, اور سیم یا ایکویلنٹ آئے گا اسٹوڈنٹ. اٹ از ناٹ لافل, یہ جائز نہیں ہے, فار اینی مین, کسی آدمی کے لیے, انسان کے لیے, ٹو ٹیک اینی تھنگ, کہ وہ چیز لے لے, آف ہز برادر, اپنے بھائی کی, ایکسیپٹ, سوائے اس کے کہ واٹ از گیون, جو دیا جائے, ود ونز اون فری ول, کسی کی اپنی رضامندی سے. کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو کوئی چیز لے سوائے اس کے جو خوشی سے دی جائے. دیر فار, اس لیے, ڈو ناٹ ڈو انجسٹس, ناانصافی نہ کرو, ظلم نہ کرو, ٹو ون اندر, ایک دوسرے سے آپس میں ظلم نہ کرو, لہٰذا آپس میں ایک دوسرے سے ظلم نہ کرو. ریممبر, یاد رکھو, ون ڈے, ایک دن, یو ول میٹ اللہ, آپ اللہ سے ملو گے, اینڈ آنسر, جواب دے ہوگے, یور ڈیڈز, اپنے مال کے لیے. یاد رکھو, ایک دن تم اللہ سے ملو گے اور اپنے مال کا جواب دو گے. سو بی ویئر, اس لیے ہوشیار رہو, آگاہ رہو. ڈو ناٹ اسٹرے, گمراہ نہ ہونا, فرام دا پاتھ, رستے سے, آف رائٹنیس, نیکی کے, آفٹر آئی ایم گون, میرے بعد. پاس ہوشیار رہو اور میرے بعد نیکی کے رستے سے گمراہ نہ ہونا. اسٹوڈنٹ سینونم آگے ہمارے پاس امپورٹنٹ, لافل کا مطلب ہوتا ہے جائز, جائز کو پرمیسیبل بولتے ہیں, الاؤڈ بھی بولتے ہیں. اور انجسٹس کا مطلب ہوتا ہے ظلم, ظلم کو اپریشن یا انفیئرنیس بولتے ہیں. اور رائٹنیس کا مطلب ہوتا ہے نیکی, نیکی کو بولتے ہیں ورچو یا گڈنس بولیں گے اسٹوڈنٹ. پیرا نمبر اسٹوڈنٹ ہمارے پاس 14 ہے, دھیان دیجیے گا.
دس یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشن مقصد واز فلفلڈ پورا ہو گیا مکمل ہو گیا ہز لائف آپ کی زندگی اینڈ ٹیچنگ جو تعلیمات پرووائڈ فراہم کرتی ہیں گائیڈنس ہدایات ٹو انٹائر مکمل ہیومینٹی انسانیت کو اینڈ اور آفر پیش کرتی ہیں لیسنز اسباق دیٹ آر بیونڈ جو بالا تر ہیں ٹائم وقت کے اینڈ اسپیس جگہ کے یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد مکمل ہو گیا ان کی زندگی اور تعلیمات پوری انسانیت کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہیں اور ایسے اسباق پیش کرتی ہیں جو وقت اور جگہ کی حدود سے بالا تر ہے. امپورٹنٹ اسٹوڈنٹ ہمارے پاس سینونمز ہیں. فلفلڈ کا مطلب ہوتا ہے مکمل ہونا پورا کرنا کمپلیٹڈ آ جائے گا کمپلیشڈ آ گے گا. گائیڈنس کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی کو ڈائریکشن اور انسٹرکشن بھی بولتے ہیں. اچھا اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آگے شارٹ کوسچن ہے اور آگے ان کے آنسر ہے. تو شارٹ کوسچن نمبر 1 ہے وٹ واز دا ورلڈ دنیا کیسی تھی لائک وین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز بورن جب پیدا ہوئے اینڈ ہاؤ ڈیڈ ہز ٹیچنگ کیسے آپ کی تعلیمات نے چینج بدل دیا سوسائٹی معاشرے کو. وین جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز بورن پیدا ہوئے دا ورلڈ دنیا واز ان ڈارکنس اندھیرے میں تھی رولڈ بائی سویجری بربریت کی حکومت تھی آئیڈولٹری بت پرستی تھی اینڈ انجسٹس ناانصافی تھی. ہز ٹیچنگ آپ کی تعلیمات براڈ جسٹس انصاف لے آئی ایکویلٹی برابری لے آئی اینڈ ٹرو سویلائزیشن اور اصل تہذیب لائی اینڈنگ اگنورینس جہالت کا خاتمہ کیا اینڈ کروئلٹی اور ظلم کا خاتمہ کیا. کوشچن نمبر 2 اسٹوڈنٹ ہو براٹ اپ کس نے نشوما کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آفٹر ہز پیرنٹس والدین کے بعد ہیڈ پاسڈ اوے گزر جانے کے بعد اینڈ ہاؤ ڈڈ دے انفلوئنس ہم انہوں نے آپ پہ کیسا اثر چھوڑا. ہی واز ریزڈ بائی آپ کی پرورش کی ہز گرینڈ فادر آپ کے دادا جان عبد المطلب اینڈ لیٹر بعد میں انکل آپ کے چاچا ابو طالب دے نرچرڈ انہوں نے پرورش کی ہز نوبل کریکٹر آپ کے اعلیٰ کردار کی اینڈ ویلیوز اقدار کی اینڈ پروٹیکٹڈ بچایا ہم آپ کو ود گریٹ لو بڑے پیار سے اینڈ کیئر احتیاط سے. کوشچن نمبر اسٹوڈنٹ ہمارے پاس 3 ہے وٹ رول کون سا کردار ڈڈ حضرت خدیجہ نے پلے کیا ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں اینڈ ارلی ڈیز آف اسلام کے ابتدائی دنوں میں